یا کبھی کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں نعمت تجھے اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور تو نے اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، حالانکہ کیا اس نے خود بھی شکر ادا نہیں ہوتا اور دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ گویا وہ اپنے خلاف ہی گواہی دے رہا ہے کہ میں اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں، کتنا کچھ احسانات کیے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العادیات، آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکری کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت کے لیے البتہ سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا پس نہیں جانتا وہ انسان جب اکھیڑ دی جائے گی وہ چیز جو قبروں میں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دی جائے گی وہ چیز جو سینوں میں ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن البتہ خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 6 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ما قبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات مبارکہ میں 5 جنگی گھوڑوں کے 5 مختلف اوصاف کی قسم کھا کر آج کے سبق کا جو جواب قسم ہے اس کو موقت فرما رہے تھے، پختہ کر رہے تھے۔ ہم نے وہ 5 جنگی گھوڑوں کے اوصاف کا ذکر گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اب یہاں سے ان الانسان لربہ لکنود، جواب قسم یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اے انسان تو بڑا ہی ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر بڑے ہی انعامات کیے، احسانات کیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو ان احسانات کا، ان انعامات کا شکریہ ادا کرتا، لیکن تو نے شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ یہاں ایک لفظ ہے کنود، ان الانسان لربہ لکنود، جو آخری لفظ آ رہا ہے کنود، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں چند میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ نعمتوں سے انکار کرنے والا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مصائب کو، تکالیف کو تو یاد رکھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو وہ بھول جائے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تو اچھا کھانا کھاتا ہے لیکن جب اس کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اسی طرح چوتھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اس کے اوپر نعمتیں کی ہیں، فراوانیاں کی ہیں، وہ ان نعمتوں کو، فراوانیوں کو نافرمانیوں کے اندر خرچ کرتا ہے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں ہمیں مال و دولت دیا، اور ہم اس مال و دولت کو کس جگہ خرچ کر رہے ہیں؟ آیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم میں خرچ کر رہے ہیں، اچھی جگہ خرچ کر رہے ہیں، یا نافرمانی میں کر رہے ہیں؟ اور میں اس جگہ پہ یہ بھی کہوں گا کہ اگر آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے، ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹھ کے ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں، نہیں، لیکن کم از کم جو ان کی پروڈکٹ ہیں، ان کی چیزیں اگر آج ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تو شاید ہم بھی قنوت کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ ہم بھی وہ پیسے کو اس جگہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان بھائیوں کے اوپر ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں
ان پیسوں کو اچھی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے. جب ان کے متبادل ہمیں چیزیں مل رہی ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نہیں لینی چاہیے, نہ ان کو کھانا پینا چاہیے, نہ ہی استعمال کرنا چاہیے. پانچواں اس کا مطلب ہے قنوط کا حسد کرنے والا. چھٹا اس کا مطلب ہے کہ برے اخلاق کا مالک. ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, آپ کو ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. آپ نے اپنے محسن کا, مربی کا شکر ادا نہیں کیا, بلکہ آپ لذات کے اندر, شہوات کے اندر مستغرق رہے اور آپ انہی کے اندر پڑے رہے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری شروع کر دی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, بذریعہ عطف یہ بھی جواب قسم ہے, واو عاطفہ ہے درمیان میں. مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی شروع میں اور کبھی کچھ وقت کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد یہ احساس کر لیتا ہے کہ میں نے ناشکری کی ہے, یا کبھی کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں نعمت تجھے اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور تو نے اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. حالانکہ کیا اس نے خود بھی شکر ادا نہیں ہوتا اور دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ گویا وہ اپنے خلاف ہی گواہی دے رہا ہے کہ میں اور یہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں, کتنا کچھ احسانات کی ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بذریعہ عطف تیسرا جواب قسم ہے کہ انسان مال کی محبت کے اندر اتنا سخت ہے, اتنا مضبوط ہے, بڑا لالچی ہے کہ وہ مال کی محبت کے اندر پڑا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا. یہاں جو الخیر ہے اس سے مراد مال ہے, کیونکہ عرب حضرات جو ہے مال کو خیر کہتے تھے, اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الخیر کو ذکر کیا, اس سے مراد مال ہی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, ہم نے پچھلے سبق کے اندر جتنے بھی ہم نے سبق پڑھے ہیں, جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس کے بعد جو جواب قسم ہے, ہم نے قسم اور جواب قسم میں مناسبت بھی بتلائی ہے. آج بھی کہ قسم جو کھائی گئی ہے وہ گھوڑوں کے اوصاف کی. جواب قسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان بڑا مطلبی ہے, ناشکرا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. تو اس قسم اور جواب قسم کے اندر مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو غور و فکر کروانا چاہتے ہیں, یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان تو ذرا گھوڑے کی طرف دیکھ, اس کا مالک اس کو پالتا ہے, حالانکہ جو اس کو کھلاتا ہے وہ چیز بھی اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, گھوڑا بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا, گھوڑے کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا, مالک کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا. لیکن وہ گھوڑا ایک ہلکی سی گھاس پھوس کے اوپر اس کا مالک اس کو کھلاتا ہے, پھر اس کا مالک اس کو جس طرح مرضی چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور گھوڑا اس کی نافرمانی نہیں کرتا. اس کا مالک اگر اس کو جنگوں کے اندر لے کے جاتا ہے جہاں پہ گھوڑے کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے, مالک کی جان کا بھی خطرہ ہے, تو گھوڑا جو ہے وہ بلا خوف و خطر جنگوں کے اندر چلا جاتا ہے, مالک کے لیے لڑتا ہے, جہاد کرتا ہے, خود بھی مر جاتا ہے, کبھی مالک بھی شہید ہو جاتا ہے. کہنے کا یہ کہ گھوڑا اپنی مالک کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کرتا, حالانکہ مالک اس کو صرف گھاس کھلا رہا ہے. اور اسی کے مقابلے میں اے انسان تو اپنے بارے میں غور و فکر کر کہ تیرا مالک جو ہے اللہ رب العزت ہیں, انہوں نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. اچھا کھانا, اچھا پینا, سونا, جاگنا, کپڑے پہننا, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے, لیکن ہے افسوس ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا, بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دی. ہمارے اندر تو شعور تھا, شکر ادا کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اپنے اس شعور کو بھی کسی کام میں نہ لایا اور ہم بے وقوفوں کی طرح, جاہلوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے رہے, اسی کی چیزیں استعمال کرتے رہے, اسی کا دیا کھاتے رہے, لیکن اس کی ساتھ ساتھ ناشکری بھی کرتے رہے. یہاں اب ایک اور سوال بھی آتا ہے. سوال یہ ہے کہ جواب قسم کے اندر ہم نے دو چیزوں کی انسان کی مذمت بیان کی گئی. پہلی یہ کہ انسان جو ہے وہ بڑا ناشکر ہے, مصیبتوں کے وقت, تکلیفوں کے وقت تو یاد رکھتا ہے کہ مصیبتیں آ گئی, تکلیفیں آ گئی, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتیں, احسانات کیے ہیں ان کو بھول جاتا ہے, ان کو یاد نہیں رکھتا. دوسرا جواب قسم میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو مال کی بڑی شدید محبت ہے. اب اس کے اندر جو پہلی چیز ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کو یاد رکھنا اور انعامات اور احسانات کو بھول جانا, ناشکری کرنا, یہ تو عقلاً و شرعاً قابل مذمت ہے. ہمارے عقل شرعاً سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے. لیکن جو دوسری چیز ہے مال کے ساتھ محبت, اب مال جو ہے وہ انسانی ضروریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور شریعت نے اس مال کا جو حصول ہے
صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض بھی قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح مذموم قرار دیا گیا ہے؟ حالانکہ مال کو تو میں کہہ رہا ہوں بقدر ضرورت حاصل کرنا تو فرض ہے، تو پھر مذموم کیسے ہے؟ تو اس کے بھی 2-3 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو نفس مال کی محبت ہے یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ مال کی محبت کے اندر اپنے آپ کو اتنا مغلوب کر لینا کہ مال آپ کے اوپر اتنا غالب آ جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جائیں، آپ کو حلال حرام کی تمیز نہ رہے، یہ بات جو ہے یہ قابل مذمت ہے، نہ کہ مال قابل مذمت ہے۔ دوسرا، مال بقدر ضرورت جمع کرنا یہ مذموم نہیں بلکہ فرض ہے، لیکن اس مال کی اپنے دل کے اندر محبت پیدا کر لینا یہ قابل مذموم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ لیں کہ ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے کہ یہ دوائی آپ نے پینی ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اتنی دوائی پیتے ہیں، لیکن باقی جو دوائی ہے ہم اس کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، بلکہ ہمیں تو اس دوائی کے اندر سے کڑواہٹ اور ناپسندیدگی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں پینی۔ پھر اس لیے ہم جو بقدر ضرورت جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اتنی پی لیتے ہیں تاکہ ہم طبیعت ہماری ٹھیک ہو جائے، اضافی ہم دوائی نہیں پیتے۔ مال کی محبت بھی ہمارے لیے دلوں میں اس طرح ہی ہونی چاہیے۔ آخری آیات ہیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ ان آیات میں ان 2 خصلتیں جو پیچھے ذکر کی ہیں ان پر آخرت کے عذاب کی وعید ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا اس غافل انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ جب مردے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور جب سینے کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور افسوس یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب حالات سے واقف ہے، تو ان کے مطابق، ان حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور سزا دیں گے۔ اب عقل مند آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے اور مال کی محبت کے اندر مغلوب نہ ہو، بلکہ جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انعامات احسانات کیے ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو مال اس کو ملا ہے اس پر شکر کرے، مال نہیں ملا تب بھی شکر کرے، تو یہ انسان فائدے میں رہے گا، ورنہ دوسرا انسان خسارے میں ہی رہے گا۔ اب یہاں ایک فائدہ آپ چھوٹا سا سن لیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہاں پہ جو الانسان ہے اگر اس سے کافر مراد ہو تو اس کی مال کے ساتھ محبت جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اگر الانسان سے مطلق انسان مراد ہیں تو پھر اس میں انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء، یہ اس سے مستثنیٰ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں مذموم خصلتیں ہیں جو کافروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر یہ خصلتیں کسی مسلمان کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں تو پھر اس مسلمان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی، صحابہ اکرام کی، قرآن پاک کی تعلیمات کی، ان کی محبت کو پیدا کرے، ان کے لیے ہماری کوشش ہو، نہ کہ یہ دنیا کی فضول چیزوں کے لیے محبت پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔